میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر, اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں. یہ مسلمانوں کی توہین ہے. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے بطور احتجاج وقف ترمیمی بل پھاڑ دیا. AIMIM کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وقف بل کے خلاف علامتی احتجاج کیا اور مہاتما گاندھی کی مثال دی. وقف ترمیمی بل پر لوک سبھا میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے اویسی نے مہاتما گاندھی کی مثال دی جب وہ جنوبی افریقہ میں تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے قوانین کے بارے میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میرا ضمیر اسے قبول نہیں کرتا اور انہوں نے اسے پھاڑ دیا تھا. گاندھی جی کی طرح میں بھی اس قانون کو پھاڑ رہا ہوں. یہ غیر دستوری ہے, یہ مسلمانوں کی توہین ہے. بی جے پی مندروں اور مسجدوں کے نام پر اس ملک میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 ترمیمات منظور کریں. انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے عقیدہ اور عبادت پر حملہ ہے. سر, یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر, عبادت پر ایک حملہ ہے. نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر, میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے, میری شہریت پر ہے. میرے مدرسے, مسجدوں, خانقاہوں کو اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ, ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا. یہ سراسر جھوٹ ہے. سر, اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن. اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو, سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا. کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے, اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا, لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا. اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے, مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا. ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا, لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے, جو قابض ہے, وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا. یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن. ابھی ہم گرہ منتری کا, وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی یہاں پر, وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ, شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر, وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے. سر, اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے. یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر, یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا, موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا. جب ہندو دھرم کو, بودھ دھرم کو, سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے. مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں, پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر, 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے, ڈسپیوٹ چل رہا ہے. کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے, سٹیکر لگا دیا جائے گا, مسجد بند گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی, ہوگی نا سر. اب یہ بتائیے, آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے, وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف بائی یوزر, اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف بائی یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا, یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے, مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر, اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں
सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।